بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آپ حضرات ابھی جناب مولانا ہارون صاحب سے مسلم پرسنل لاء کے تعلق سے کچھ بنیادی ضروری اور مفید باتیں سماعت کر رہے تھے. سچی بات یہ ہے کہ ہماری تمام عزتوں کا سرمایہ، ہماری تمام تر بلندیوں کی بنیاد اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی شریعت ہے. اس شریعت کو اگر ہم سے الگ کر دیا جائے تو نہ ہماری کوئی عزت ہے، نہ ہماری کوئی پہچان ہے، نہ ہمارا کوئی تشخص ہے، نہ ہمارا کوئی مقصد ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جو عزت عطا فرمائی ہے، وہ عزت اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، شریعت کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، سنت رسول کی شکل میں، سیرت رسول کی شکل میں، دین کی شکل میں، ایمان اور اسلام کی شکل میں. اور وہ عزت ہم تک پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. جس کسی کو بھی عزت حاصل کرنا ہے دنیا میں اور آخرت میں، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور راستہ یہ ہے کہ اللہ نے جو دین اتارا ہے، جو شریعت اتاری ہے، جو اسلام کا نور اللہ رب العزت کی طرف سے چمکایا گیا ہے، جو ایمان کی روشنی ہمیں ملی ہے، اس کی ہم جان سے بڑھ کر حفاظت کریں گے اور اپنا سب کچھ اس کے لیے نچھاور کر دیں گے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے رسول کی ہے، اور عزت تمام اہل ایمان کی ہے، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں. مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اس طریقے سے ہٹ کر کسی بھی طریقے میں عزت تلاش کرے گا یا عزت محسوس کرے گا، وہ منافق ہے. اس کا دل ایمان سے خالی ہے. کسی تہذیب، کسی کلچر، کسی اور تشخص میں، کسی فیشن، کسی بھی چیز میں اگر ہم اپنے لیے عزت پا رہے ہیں یا ہمیں اس میں عزت دکھائی دے رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل ایمان سے خالی ہو رہا ہے. بشر المنافقین
بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جو منافق ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، آپ ان کو یہ خبر دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو خدا کے باغیوں سے اور خدا کے منکروں سے عزت پانا چاہتے ہیں، ان سے وہ دوستی رچاتے ہیں، اہل ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا ان کے پاس وہ جا جا کر عزت کے طلبگار ہوتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، تو سب سن لیں کہ ساری عزتیں اللہ رب العزت کے لیے۔ ہماری شریعت ہمارے سر کا تاج، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا سرور، ہماری بلندی کی پہچان، اللہ رب العزت کے نزدیک ہمیں مقام دلانے والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہمیں اعتبار بخشنے والی چیز ہے۔ اللہ نے جب ہمیں شریعت دی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک نعمت دے دی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، جو تمہیں دینا تھا ہم نے سب دے دیا۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جب حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا، گویا اللہ کی طرف سے پوری شریعت تمہیں دی گئی، تمہیں اللہ کا دین مل گیا، تمہیں اسلام مل گیا، تمہیں ایمان مل گیا، تمہیں قرآن مل گیا۔ اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر پوری کی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واعطیت لکم نعمتی نہیں ہے، عربی جاننے والے خوب سمجھتے ہیں۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کی، جو تمہیں دینا تھا، جس سے تمہیں عزت ملے، جس سے تمہیں رفعت ملے، جس سے تمہیں جنت ملے، جس سے تم پوری دنیا کو جنت بنا سکتے ہو، جس کے ذریعے سے تم قوموں میں پھیل کر اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہو، اور اس جہنم زار دنیا کو جو جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، اس دنیا کو تم جنت نشان بنا سکتے ہو، جس کے ذریعے سے تم اللہ کی رضامندی پا سکتے ہو، جس کے ذریعے سے ہر طرف بہار ہی بہار لا سکتے ہو، جس کے ذریعے سے ہر طرف ایک روشنی کا ماحول تم پیدا کر سکتے ہو، وہ چیز میں نے تمہیں دے دی، میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، پوری کر دی۔ ایک اور مقام پر وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر پوری کی، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، سب کچھ تمہیں دے دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یہ اللہ کا پسند کیا ہوا دین ہے، ہماری پسند تو بات کی ہے۔ اللہ نے یہ چیز ہمارے لیے پسند کر لی ہے۔ اللہ کی پسند کو اگر کوئی جھٹلا رہا ہے، اللہ کی پسند کو اگر کوئی ناپسند کر رہا ہے، تو جس طرح کی بات کہی گئی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ نے جو چیز اتاری ہے اس کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے، اور سب سے پہلا فیصلہ تو ہمیں اپنی ذات پر کرنا ہے، تو پھر ایسے لوگ ظالم بھی ہیں، اللہ کے منکر بھی ہیں، اور بد کردار بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں۔ اللہ نے اس کا اعلان کیا، اتنی بڑی نعمت ہمیں دی جا چکی ہے، تو شریعت پر عمل کرنے سے پہلے ہمارے ذمے ضروری ہے کہ شریعت کی عظمت کا احساس کریں۔ دلوں میں عظمت ہوگی، عمل کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ عظمت ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے،
اس کا وقار ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کی بلندی کو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، تو کیا خاک عمل کریں گے؟ اور شریعت اللہ کی وہ نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی شریعت کا پابند بنایا، جو شریعت خود آپ پر اتری لیکن آپ بھی اس اللہ کی شریعت کے پابند تھے۔ اور اللہ نے بات ارشاد فرمائی، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم یؤمنون۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنے دین کے خاص طریقے پر گامزن کر دیا ہے۔ شریعت کا مطلب ہی اللہ کے دین پر چلنے کا راستہ۔ وہ دین اللہ نے اتارا، وہ راستہ بھی اللہ نے دیا، وہ دین اللہ نے اپنے نبی پر اتارا، وہ راستہ بھی اللہ نے اپنے نبی پر اتارا، اور یہ حکم دیتے ہوئے اتارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنے دین کے خاص راستے پر ہم نے آپ کو گامزن کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ فاتبعها، آپ اس کی پیروی کریں، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلیں جو کچھ نہیں جانتے ہیں۔ وہ اللہ نے بات صاف کر دی کہ شریعت کے مقابلے پر اگر کوئی چیز لائی جائے گی وہ خواہش پرستی ہے، وہ نفس پرستی ہے۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی، دوسرے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی شریعت کے مقابلے میں کوئی بھی چیز لائی جائے گی، جس طمطراق کے ساتھ لائی جائے، جس سج دھج کے ساتھ لائی جائے، وہ ساری کی ساری چیزیں جہالت ہیں، جاہلیت ہیں، اس لیے کہ اللہ کی شریعت کے بالمقابل حضرات انبیاء علیہ السلام نے جب اپنا پیغام پیش کیا تو بعض وہ لوگ جو کچھ دنیاوی علم رکھتے تھے وہ اپنے علم پر تکبر کرنے لگ گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ نہ وہ رہے نہ ان کا علم رہا، سب کچھ فنا کر دیا گیا۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ جب اللہ کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، یعنی اللہ کا دین لے کر آئے، یعنی اللہ کا پیغام لے کر آئے، یعنی اللہ کے احکامات لے کر آئے، یعنی اللہ رب العزت کی ہدایات لے کر آئے، تو اس کے مقابلے میں ان کے پاس جو کچھ بھی چیزیں تھیں اس پر وہ تکبر کرنے لگے اور اللہ کے دین کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جن جن چیزوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ مذاق ان کے منہ پر مار دیا گیا اور اللہ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ اللہ کی شریعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہمارے وجود کا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد، ہماری جڑ بنیاد، ہماری بلندی، ہماری رفعت، ہماری شان، سب کچھ اللہ کی شریعت میں پوشیدہ ہے۔ اگر اس سے ہم نے بال برابر بھی ہٹنا گوارا کیا تو پھر ہمارے لیے کوئی عزت نہیں، ہمارے لیے کوئی بلندی نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، میرے رب کو تمہاری پرواہی کیا ہو سکتی ہے اگر تمہاری دعا نہ ہو، تمہاری عبادت نہ ہو، تمہاری بندگی نہ ہو۔ ہماری قیمت وہ اللہ رب العزت کے سامنے کیے ہوئے سجدے ہیں، ہماری قیمت اللہ کے سامنے کیا ہوا استغفار ہے، ہماری قیمت وہ ذکر و اذکار ہے، ہماری قیمت وہ درود شریف ہے، ہماری قیمت امر بالمعروف ہے، ہر بھلائی کی تلقین کرنا، ہماری قیمت نہی عن المنکر ہے، ہر برائی سے روکنا، ہماری قیمت ہماری شریعت ہے، ہماری قیمت ہمارا دین ہے، ہماری حیثیت اللہ رب العزت کا کلام ہے، ہماری بلندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث، آپ کی سیرت، آپ کی سنت ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہٹا دیا جائے، صرف 2 پاؤں، 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، 2 کان اور 1 ناک اور 5 انگلیاں، اس طرح لے کر ہم کوئی اللہ کے نزدیک اپنی کوئی اللہ رب العزت کے نزدیک اپنی کوئی قیمت ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے جو ہمیں شریعت دی ہے، اس شریعت کی عظمت کو پہچانا جائے، اس کی اہمیت کو پہچانا جائے، شب و روز آدمی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے مسلمان بنایا،
اے اللہ تو نے مجھے اپنے دین کا حامل بنایا، اے اللہ تو نے میرے لیے قرآن اتارا، اے اللہ تو نے میرے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کو مبعوث کیا، اے اللہ تو نے مجھے دین ہدایت سے نوازا، اے اللہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو بھی نعمتیں میسر ہیں وہ تمام کی تمام اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور دین تو وہ نعمت ہے کہ وہ نعمت اگر ہٹا دی جائے تو ہماری حیثیت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، مکھیوں مچھروں کھٹملوں اور کوئی گری سے گری ہوئی کوئی چیز سمجھ رہے ان سے بھی گئی گزری ہوگی، ہم اللہ کے نزدیک ذرہ برابر وقعت نہیں رکھیں۔ اللہ نے اپنی کتاب کے بارے میں بات ارشاد فرمائی کہ یہ قرآن کریم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ اللہ رب العزت کی انتہائی باوقات کتاب ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، کوئی زبردستی اس کتاب کو ختم نہیں کر سکتا، اور کوئی حیلے بہانوں سے اور اپنی شرارتوں سے اور اپنی مکاریوں سے اپنی سازشوں سے اس کتاب کو ختم نہیں کر سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب اتاری ہوئی ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکمت والی ہے، جو خوبیوں والی ہے۔ اس کتاب کے ساتھ ہمارا کیا تعلق، ہم غور کریں، واقعی غور کریں۔ دنیا کے معاملات ہم کتنے سنجیدہ ہوتے ہیں، 10 پیسے کا فائدہ ہو، اعلان ہو جائے فلاں جگہ 10 روپے بٹ رہے ہیں، سینکڑوں کی قطار لگ جائے اس سے کہ کچھ پیسے مل رہے ہیں، اور اسی جگہ اگر یہ اعلان ہو اور یہ بات کہی جائے کہ اللہ کے لیے عبادت کرو، مساجد کو آباد کرو، اپنے گھروں کو اخلاق حسنہ سے آباد کرو، اللہ کی کتاب سے اپنے سینوں کو منور کرو، تو ہم کہتے ہیں کہ وعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، یہ تو مولویوں کا وعظ ہے، یہ تو بیانات ہیں جو کہ ہوتے رہتے ہیں، کرنا کیا ہے؟ آنے والے آئیں گے، بیان کرنے والے کریں گے، چلے جائیں گے، ہمیں تو اپنی واہیات اور پلید قسم کی زندگی بسر کرنی ہے۔ اس طرح کے خیالات بسا اوقات ذہن کے اندر آتے ہیں، اور دین کے تعلق سے ہمارا نظریہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ سب چلتا ہے قوم دیکھتا ہے، اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، نمازیں چھوڑی جا رہی، کیوں نمازیں چھوڑیں؟ سب چلتا ہے قوم دیکھتا ہے، حرام کیوں کھا رہے ہو؟ سب چلتا ہے قوم دیکھتا ہے، اور کسی کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ سب چلتا ہے قوم دیکھتا ہے۔ اس طرح کا ملعون اور منحوس اور ذلیل اور پلید کلمات نہ صرف ہماری زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں بلکہ ہمارے دلوں میں اترے ہوئے، مجھے معاف کر دیں، لیکن اس طرح کی چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ جب خدا کی شریعت کے ساتھ اگر ہمارا یہ معاملہ ہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ ان لوگوں کی پیروی نہ کریں جو جاہل ہیں، جہالت کا شکار ہیں، جاہلیت میں گلے گلے ڈوبے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کی بات مان کر ہم اللہ کی شریعت کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ صاف فرماتا ہے انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اللہ کے دربار میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور اتنے بھی ظالم ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اس معاملے میں کہ تمہیں اللہ کے دین سے ہٹا دیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے، جن کے دلوں کے اندر خوف خدا ہے۔ جس دن ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا، یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ایمان لانے کے بعد وہ ہمارے لیے سب سے مبارک ترین دن ہے۔ وہ اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو انسان کا ظاہر اور انسان کا باطن ایک ہوگا۔ اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو انسان مسجد میں آ کر جس طرح دعا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، وہ بازاروں میں جا کر بھی کبھی ناپتول میں کمی نہیں کرے گا، وہ جھکتا تولے گا، وہ لوگوں کو صحیح مال بیچے گا، وہ دیانتداری کی زندگی بسر کرے گا، وہ خیانت نہیں کرے گا، وہ گھروں کے اندر جا کر جلاد بن کر داخل نہیں ہوگا، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بہترین سلوک کرے گا، ان کی ایمانی تربیت کرے گا، ان کو قرآن کریم کی بنیاد پر اونچا اٹھائے گا، ان کے سامنے سیرت کے اوراق کو پیش کرے گا، خود بھی اس کی زندگی سیرت کے خوشبو سے معطر رہے گی۔ اگر وہ کیفیت ہماری ہوئی، ہمارے اندر وہ دیانتدارانہ کیفیت ہوئی، ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین، وہ خوف خدا پیدا کیا جائے جس کے بعد میں پھر شریعت کی بہار ہی بہار ہے۔ ھذا بصائر للناس، اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کریم کے مواعظ، قرآن کریم کی ہدایات، قرآن کریم کے پیغامات یہ لوگوں کے لیے دلوں کی روشنیاں ہیں، یہ نور بصیرت کو کھولنے والی چیز ہیں،
وہدی و رحمہ، اور یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں ایمان ہے۔ شریعت پر جو آج عمل نہیں ہو رہا ہے اور لوگوں نے بعض چیزیں بعض پر چھوڑ دی ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ لوگ عمل کر نہیں سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ لوگ عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کوئی چیز جو سخت سے سخت نقصان پہنچانے والی ہو، آدمی اس سے کبھی اپنا نقصان نہیں کرتا۔ 1000 دفعہ وہ چھری اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، کبھی اپنا ہاتھ نہیں کاٹتا۔ 1000 دفعہ چلے گی وہ تو سیب پر، کسی فروٹ پر، کسی اچھی چیز جو کھانے پینے کی اسی پر چلے گی اپنے فائدے کے لیے، کوئی اپنا نقصان نہیں کرتا، اس سے کہ جانتا ہے کہ اس کا نقصان ہے۔ پھر شریعت پر عمل کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے تعلق سے اس کے دل کے اندر یقین نہیں ہے، وہ اسی فرسودہ خیال میں مبتلا ہے کہ سب چلتا ہے، کون دیکھتا ہے؟ کوئی چیز نہیں چلتی ہے، سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا آدمی کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ انہ بکل شیء بصیر، وہ تو ہر چیز پر پوری نگاہ رکھتا ہے۔ فإن اللہ کان بما تعملون بصیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں پر خوب نگاہ رکھتا ہے۔ وہ یقین پیدا کریں اور اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے سامنے جواب دہ محسوس کریں۔ مرنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ لے گویا وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو چکا، اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اپنی جماعتوں کے ساتھ، اپنی جمعیتوں کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ، اپنے قبیلوں کے ساتھ، اپنے خاندانوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوں گے، اپنی ٹیموں کے ساتھ حاضر نہیں ہوں گے، تنے تنہا اللہ کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی ہیں سب رحمان کے دربار میں بندے بن کر حاضر ہوں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے سب کو شمار کر رکھا ہے، ایک ایک کو اللہ نے گن رکھا ہے۔ وکلهم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور سب کے سب دربار الہی میں تنے تنہا حاضر ہوں گے۔ ہم اپنی اجتماعی ذمہ داریاں پوری کریں، اپنی انفرادی ذمہ داریاں پوری کریں، اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پوری کریں، اپنی روحانی ذمہ داریاں پوری کریں۔ ہم عبادات کے لحاظ سے اچھے بنیں، ہم عقائد کے لحاظ سے صحیح بنیں، ہم معاملات کے لحاظ سے بہترین بنیں، ہم اپنی تجارت کے لحاظ سے ایماندار بنیں، ہم اپنی گھریلو زندگی میں سچائی پر کاربند رہیں، ہم بیوی بچوں کے ساتھ ایک بہترین معاملہ کرنے والے بنیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایک اچھے دوست بنیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایک اچھے پڑوسی بنیں۔ کون ہمیں روک رہا ہے؟ کوئی روکتا ہے ہمیں اچھا بننے سے؟ پھر اگر ہم اچھے نہیں بن رہے ہیں، پھر ہمارے اندر بددیانتی ہے، پھر ہمارے اندر خیانت ہے، پھر ہمارے اندر ظلم ہے، پھر ہمارے اندر دھوکے بازی ہے، پھر ہمارے اندر دغا بازی ہے، پھر ہمارے اندر خدا نخواستہ حرام خوری ہے، ہمارے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ کمزوریاں ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں۔ کسی نے آ کر ہم سے نہیں کہا کہ تم شریعت کو چھوڑ دو، یہ ہم نے خود اپنے آپ کو سجایا کہ شریعت پر عمل کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ فائدہ تو اس وقت نظر آئے گا جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، بلکہ ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ فائدہ اس وقت بھی نظر آئے گا۔ خدا کا دین اختیار کر کے آج تک نہ کوئی ذلیل ہوا ہے، نہ کوئی پامال ہوا ہے، زکوٰۃ دے کر آج تک کوئی فقیر نہیں ہوا ہے، سود کھا کھا کر تو ہوا ہے۔ کوئی زکوٰۃ دینے والا جو اللہ کے اس عظیم رکن، جو دین کا ایک رکن ہے، اس رکن پر کوئی عمل کر رہا ہو، آج تک نہ سنا گیا ہے نہ سنا جا سکتا ہے فلاں صاحب اللہ کے راستے میں بہت دیتے تھے اس لیے وہ فقیر اور بھکاری ہو کر مر گئے، نہ کبھی سنا گیا ہے نہ کبھی سنا جا سکتا ہے۔ اور جو لوگوں کا خون چوستا تھا، جو سود کھاتا تھا، جو رشوتیں لیتا تھا، جو دغا بازی کرتا تھا، جو لوگوں کے مال لوٹتا تھا، جو ناپ تول میں کمی کرتا تھا، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں بہت سالوں کے بارے میں سنا گیا ہے، سنا جا رہا ہے، سنا جاتا رہے گا کہ فلاں بدبخت خبیث کمبخت خوب لوگوں کا خون چوستا تھا، مرا تو اس حال میں مرا کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرا۔ کوئی ایک بھی پرسان حال نہیں تھا، کوئی ایک بھی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اللہ کا دین ہمارے لیے سراسر فائدہ ہے، اللہ کا دین ہمارے لیے عظمت ہے، اللہ کا دین ہمارے لیے بلندی ہے، اللہ کا دین ہمارے لیے راحت ہے، اللہ کا دین ہمارے لیے سکون ہے، بلکہ ہمارے لیے سکینت کا سرچشمہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ ہمیں تو 100,000 شکر کے ساتھ اس دین کی طرف لپکنا چاہیے تھا، جس طرح ایک پیاسا آب حیات کی طرف لپکتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے پانی نہیں پیا میں مر جاؤں گا،
تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا، حلق میں کانٹے ہمارے گھس آئیں گے اور مجھے کہیں سے کوئی راحت نہیں ملے گی۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اللہ کے دین کی طرف لپکنا چاہیے تھا۔ کیا ہم نے اللہ کے دین کے تعلق سے جذبات اپنے اندر رکھے؟ کہاں کہاں ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، ہم اپنی شادی بیاہ کو دیکھیں، ہم اپنی میراث کی تقسیم کو دیکھیں، ہر جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا ذاتی فائدہ کہاں ہے۔ کیا ہم فائدہ نچوڑنے کے لیے اور ذاتی خدا کی شریعت کی مخالفت کر کے اور اس طرح کے فائدے کو اور خدا کی شریعت کی مخالفت کر کے جو فائدہ آدمی لیتا ہے وہ گویا گو کھا رہا ہے، وہ گوبر کھا رہا ہے اور پتہ نہیں کون کون سی نجاست میں ملوث ہے۔ اللہ کا دین تو ہمیں صحیح فائدہ پہنچانے کے لیے آیا تھا، ہم نے اس فائدے کو چھوڑ دیا اور ہماری رال ٹپکنے لگی ان چیزوں پر جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ خدا کا علم آنے کے بعد، خدا کی شریعت کے آنے کے بعد اگر انسان نے اپنے غلیظ قسم کے فائدے کو ترجیح دی اور اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، قرآن کریم میں اللہ نے ایسے شخص کی مثال کتے کی دی ہے، کتے کی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث۔ اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سنائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی شخص گزرا ہو، لیکن وہ تنہا شخص نہیں ہے، جو بھی اس طرح کا کام کرے گا وہ اپنے آپ کو اسی طرح کا شخص سمجھے جسے ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ہماری آیات کو چھوڑ کر رسیاں توڑا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ آیتیں اسے دی گئی تھی لیکن اس پر وہ عمل پیرا نہیں ہو سکا۔ اب یہاں سے شیطان کو موقع ملتا ہے۔ شیطان پوری، ہم صاف صاف کہتے ہیں پوری دنیا اگر شیطان بن جائے، پوری دنیا ابلیس بن جائے اور اللہ کا ایک بندہ یہ طے کر لے کہ مجھے خدا کے دین پر چلنا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ بال برابر اسے ہٹا سکے۔ ایک بندہ اگر طے کرے، ہر طرف شیطانی ماحول ہو، ہر طرف دجالی نظام ہو، ہر طرف طاغوتی کیفیت ہو، لیکن وہ اللہ کا بندہ گویا کہ دین کا ایک مینار بن کر اللہ کی فراہم کردہ روشنی سے منور ہو کر وہ ایک طے کرتا ہے کہ مجھے تو اجالے بکھیرنے ہیں، مجھے خدا کے دین پر عمل کرنا، اور تمام شیاطین مل کر بھی اسے بال برابر ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ کب شیطان کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے؟ جب انسان خود یہ چاہتا ہے کہ شیطان اس کے سر پر سوار ہو اور اسے لیے وہ بھٹکاتا ہے۔ اللہ نے بات صاف طریقے پر ارشاد فرمائی ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ حاصل کرو شیطان مردود سے۔ پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان کا کوئی دباؤ نہیں، شیطان کا کوئی زور نہیں، شیطان کا کوئی بس نہیں ہے ان لوگوں پر جو اللہ پر ایمان لے آئے اور جو اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ پھر اس کا دباؤ کس پر ہوتا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا دباؤ تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو خود شیطان سے دوستی رچاتے ہیں۔ اردو میں مثلا آپ بیل مجھے مار، خود ہی مواقع فراہم کر دیتے، شیطان پر چڑھ دوڑتا ہے۔ ورنہ کوئی اللہ کا بندہ اگر یہ طے کر لے تو وہ پوری دنیا شیاطین بن جائے، لیکن وہ اللہ کا بندہ خدا کی روشنی سے منور رہے گا اور خدا کے دین کے مطابق اپنی پوری زندگی روشنیاں بکھیرتا رہے گا۔ تو اللہ نے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جب اس نے اللہ کی آیات کو چھوڑ دیا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہ ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ آگے یہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو اپنی آیات سے اسے بہت بلندی عطا کر سکتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود ہی زمین کی پستیوں میں جا لگا، اس نے خود ہی اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں قدردانی کی بنیاد پر، ناقدری اگر ہوگی، ناشکری اگر ہوگی تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ جس طرح دینا جانتا ہے لینا بھی جانتا ہے، بلکہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو، ہماری کتاب کی قدردانی کون کر رہا ہے اور کون ناقدری کر رہا ہے۔ تکبر پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی آیات سے پھیر دے گا، ہٹاؤ اس کو، کوئی ضرورت نہیں کہ ہماری آیات اس تک پہنچے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو دور کر دوں گا، پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں،
جو ظلم کرتا ہے، جو فسق و فجور میں مبتلا رہتا ہے، جو اللہ کی آیات کے ساتھ اعراض کا معاملہ کرتا ہے، تو چیزیں چلتی رہتی ہیں، چھوڑ دو، مارو، ہٹاؤ، اس طرح کی اگر کیفیت قرآن کریم کی آیات کے ساتھ، اس طرح کی کیفیت اگر احادیث رسول کے ساتھ ہوگی، ایسے شخص کو مجرم قرار دیا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو اپنے رب کی آیات سے اعراض کرتا ہے، جبکہ وہ آیات اسے یاد دلائی جاتی ہیں پھر بھی وہ اس سے اعراض کرتا ہے۔ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ یہ آیت واقعتاً نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے قرآن کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن جو اللہ کی کتاب کو تسلیم کر کے عملی طور پر اس سے دور رہ رہا ہے، کیا اس پر بھی آیت منطبق نہیں ہو سکتی ہے؟ بہت زیادہ خطرے کی بات ہے، بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے بہت اونچا اٹھا سکتے تھے، لیکن وہ خود زمین کی پستیوں میں جا لگا تو اس کی مثال کتے کی سے اس پر تم حملہ کرو تب بھی زبان نکالے ہانپتا رہتا ہے، ایسے ہی چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے ہانپتا رہتا ہے۔ تو اللہ کی شریعت کے تعلق سے ہم یہ طے کر لیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر طے کر لیں، ہمیں فاقے بھی کرنے پڑ جائیں، ہمیں سوکھی روٹی نمک کے پانی میں گھول کر کھانی پڑ جائے، ہمیں ابلے ہوئے چاول ایسے ہی پانی میں بھگو کر کھانے پڑ جائیں، بھول جائیں تمام قسم کی رضاؤں کو، اس طرح کی نوبت بھی اگر آ جائے، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو راحت کے ساتھ آرام کے ساتھ رکھے، لیکن یہ طے کر لیں تب بھی ہم اللہ کی شریعت کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے دین کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی بندگی کو نہیں چھوڑیں گے، اپنی اولاد تک اللہ کے دین کو پہنچا کر رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں جتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑ جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہم لوگوں کے لیے عبرت کی آنکھیں کھولنے کے واسطے کافی ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے نبی تھے۔ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ ایسا مبارک گھرانہ نبوت کے تعلق سے شاید ہی کسی کا رہا ہو۔ اس گھرانے میں دین کی کیسی بہار ہوگی آدمی تصور کر سکتا ہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے یہ نہیں کہ فلاں مال اس کو اتنا دے دینا، اس کو دے دینا، تم فلاں چیز دینا، یہ ساری باتیں نہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہیں ایک دین دیا ہے، تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تمہاری گردن اللہ کے سامنے جھکی رہے۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد اس کی عبادت کرو گے۔ فکر اس طرح کی جاتی ہے، اس طرح ہم اپنی اولاد کی فکر کریں گے، اپنی ازواج کی فکر کریں گے۔ آپ تعلیم دلائیے، دنیاوی تعلیم بہتر سے بہتر دلائیے، اور بہتر سے بہتر ان کے لیے مکان بنائیے، ان کے لیے آرام اور آسائش فراہم کیجیے، ساری چیزیں درست ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا فرمائی؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر ادا کرنے پر، اور اپنی بہترین عبادت کرنے پر۔ بہترین طرز فرمایا تو عبادت کے ساتھ فرمایا، اللہ کی بندگی کے ساتھ فرمایا۔ تو جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھے گھروں میں رہے، آرام دہ بستر پر وہ آرام کرے، اچھی تعلیم پائے، سب مبارک سب سر آنکھوں پر، اس سے بڑھ کر یہ ضروری ہے ہماری اولاد کی نمازیں بہت بہترین ہوں، ان کے روزے بہت بہترین ہوں، ان کے اللہ کی عبادت بہت بہترین ہو، ان کا اسلام بہت بہترین ہو، ان کا ایمان بہت ہی بہترین ہو، ان کے اخلاق بہت بہترین ہو۔ ہم ان کی سچی تربیت کریں گے تو پھر مادی چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تاریخ نے واقعہ نقل کیا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی میراث جب بٹی تو ان کے بیٹوں کے حصے میں 10 درہم آئے، ہر بیٹے کے 10 درہم، اس زمانے کے لحاظ سے سمجھ لیں کہ 100 روپے 200 روپے کچھ اس طرح۔ اور جب سلیمان بن عبد الملک کا جب انتقال ہوا، وہ بھی بادشاہ تھا، اس کے بیٹوں کے حصے میں 10 لاکھ درہم آئے۔ لیکن ایک طرف تربیت تھی اور ایک طرف صرف مال تھا۔ پھر تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ سلیمان بن عبد الملک کے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، وہ کاسے گدائی لیے ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جو سچی تربیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو کبھی رائیگاں نہیں کرے گا،
اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس کے کسی بھی کام کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ آج ہی وہ بات کہی گئی، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کہی ہو، دسیوں مقامات پر گئی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صحیح دین پر قائم و دائم رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود بھی اللہ کے دین پر قائم و دائم رہیں، کچھ بنیادی فیصلے ہم کر لیں۔ ایک فیصلہ تو یہ کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کی کتاب سے جوڑیں گے، ہم اپنی اولاد کو اللہ کے رسول سے جوڑیں گے، ہم اپنی اولاد کو سنت رسول سے جوڑیں گے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ہم اپنے اولاد کو مساجد سے جوڑیں گے۔ اذان ہونے پر وہ مسجد کے لیے آ جائیں، وہ نمازیں پڑھیں، وہ دعائیں کریں، وہ اللہ کی عبادت کریں، ان کو اللہ کے گھر اپنے گھروں سے بڑھ کر محبوب بن جائیں، وہ مسجدوں کو دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ ہم تربیت کریں گے، ان کو قرآن سے جوڑیں گے، ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیں گے۔ جو مکاتب کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کو کبھی حقیر نہ سمجھے، اور مکاتب کے جو اساتذہ ہیں جن کے پاس ہو سکتا ہے کہ زندگی بسر کرنے کے لیے اس ڈھنگ کا سامان بھی موجود نہ ہو، وہ اس قابل ہیں کہ ان کو سروں پر بٹھائیں اور ان کو اپنی آنکھوں پر سجائیں۔ یہ ہماری اولاد کی دین کے تحفظ کا نظم کر رہے ہیں، ان کے دین کو محفوظ رکھ رہے ہیں، ان کی بھی قدر کریں، اور اپنی اولاد کو اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی مسجدوں کے ساتھ، اللہ کی نمازوں کے ساتھ جوڑیں گے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہم کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے ان کاموں کا ثواب بھی ملے گا، اور اللہ کی طرف سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کام نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے ہی کا سہارا نہیں، بلکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا سہارا بن سکے گی۔ جو اولاد ہاتھ اٹھا اٹھا کر ہمارے لیے دعائیں کرے گی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بار الہا میرے ماں باپ پر بھی رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، مجھے پالا پوسا اور مجھے پروان چڑھایا، اس طرح کی تربیت ہم کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں فاقے کرنے پڑ جائیں، اس کے لیے ہمیں وقت دینا پڑے گا۔ ہم اپنی تجارت میں اتنے منہمک نہیں ہو جائیں گے کہ باپ صبح 7 بجے جائے تو رات کے 11 بجے آئے، جاتے ہوئے بھی اولاد سو رہی، واپس آنے پر بھی اولاد سو رہی، اس طرح نہ ہو۔ ہم ان کو وقت دیں، ان کو ٹائم دیں، ہم اپنے گھروں کو بھی عزیز سمجھیں۔ باہر کے کام مکمل ہونے کے بعد ہم اپنے گھروں کو بھی وقت دیں، گھروں کو ہم اپنی تربیت گاہ بنائیں، وہاں سے وہ بنیادیں وہاں سے کھڑی کی جائیں جس کے ذریعے سے ایک اسلامی سچی زندگی کی پہچان ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کے ذہن میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر عورتوں کے لیے، ہم باہر ٹہلنے کے لیے، مٹر گشتی کرنے کے لیے، چائے پینے کے لیے، پان چبانے کے لیے، گلیوں کی نکڑ پر بیٹھ کر طرح طرح کی تفسیریں کرنے کے لیے، اس کے لیے نہیں۔ باہر کے کام ہمارے لیے ضروری ہیں، کمانا بھی ضروری ہے، دینی کام بھی ضروری ہے، ہر کام ضروری ہے، لیکن کاموں سے فارغ ہونے کے بعد پھر باہر رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ پھر باہر آدمی کیوں رہے؟ پھر اپنے گھر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا قضى احدكم نهمته فليعجل الى اهله، جب آدمی اپنی ضرورت پوری کر لے، چاہے دینی ضرورت ہو چاہے دنیاوی ضرورت ہو، کوئی بھی ضرورت پوری کر لے، پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس آنے میں جلدی کرے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آئے، جلدی کرے۔ اس کا اپنا گھر ہے، اس کو تربیت گاہ بنانا ہے، تو اپنی اولاد کی ہم سچی تربیت کریں گے، قرآن کی بنیاد پر، سنت رسول کی بنیاد پر، مساجد کی بنیاد پر، اللہ رب العزت کے دین کی بنیاد پر، اور ہم دیانتداری کی زندگی بسر کریں تو طے کر لیں۔ کتنے واقعات سنائے جاتے ہیں اور سنتے آتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو اتنا دھوکہ دیا، لوگ دھوکہ دے بھی رہے ہیں، پھر وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور فلاں نے فلاں کے ساتھ اس قدر خیانت کی ہے۔ کس طرح کی زندگی ہے؟ سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں وہ امانت داری اٹھائی جائے گی، ہم امین بنیں، دیانتدار بنیں گے، پیسوں کے معاملے میں بھی، تجارت کے معاملے میں بھی، اولاد کی تربیت کے معاملے میں بھی، نگاہوں کے تحفظ کے معاملے میں بھی، اپنے جذبات کے معاملے میں بھی، اپنی سچی زندگی کے معاملے میں بھی، راتوں کے اندھیروں میں بھی، دن کے اجالوں میں بھی، تنہائی میں کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، ہم ہیں اور انٹرنیٹ ہے فرض کریں، تب بھی ہم پاک صاف رہیں گے، بہت ہی پاکیزگی گویا ٹپکے گی، لوگوں کے سامنے بھی پاک، لوگوں کے پیچھے بھی پاک۔ اس طرح ہم دیانتداری کی زندگی بسر کریں گے، طے کر لیں گے۔ ایک تو وہ، اور دوسری چیز پھر یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، جو بھی نعمت ہمیں میسر ہے
ہم ضرور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے وہ نعمت دی. اللہ کی کسی بھی نعمت کو ہم چھوٹا نہیں سمجھیں، حقیر نہیں سمجھیں گے. دوسروں کو اگر ہم دیکھیں گے فلاں کو زیادہ ملا ہے تو پھر کبھی کبھی ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہزاروں اگر اس سے اچھے ہیں، لاکھوں اس سے کمتر بھی تو ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جب آدمی اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھے تو اپنے سے کمتر لوگوں کو بھی دیکھے تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرے. اللہ کی ہر نعمت کی شکر گزاری ہم کریں گے، اور سب سے بڑی نعمت تو دین کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، شریعت کی نعمت ہے. اس پر ہم شب و روز اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس کی قدر ہم اپنے دل کے اندر رکھیں گے تو پھر اللہ کی معیت بھی نصیب ہوگی، اللہ کی طرف سے مدافعات بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے ہمارا ساتھ بھی دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. اللہ تعالیٰ خود اہل ایمان کی مدافعات کرتا ہے، ان کی طرف سے دفاع کرتا ہے، ان کی طرفداری کرتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے، ان کا حامی ہوتا ہے، ان کا مددگار ہوتا ہے. لیکن کب اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے ہر اس شخص سے جس کے اندر دغابازی پائی جاتی ہے یا جس کے اندر اللہ کی ناشکری پائی جاتی ہے. ہم شکر گزار ہوں، حلال رزق کمائیں، حلال رزق ہم کھائیں گے. جس طرح ہم نے بتایا سوکھی روٹی بھی اگر کھانے کو مل جائے اللہ کا شکر ادا کر کے کھائیں گے، اس لیے کہ اللہ حلال طریقے سے دے رہا ہے. تبھی اللہ کا شکر بھی ادا ہوگا اور تبھی اللہ کی عبادت بھی ہوگی، ورنہ اللہ کا نہ شکر ادا ہو سکے گا نہ اللہ کی سچی عبادت ہو سکے گی. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو صاف ستھرا رزق ہم نے تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ، اللہ کا شکر بجا لاؤ اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو. میراث کی تقسیم صحیح ہو. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو چپکے رہتے ہیں. میراث اس نے کسی کو اس کا حق نہیں دیا، بہنوں کو اس کا حق نہیں دیا. یہ نہیں کہ اس نے ایک مرتبہ جرم کیا وہ جرم ہو گیا بس ایک ہی جرم، یہ نہیں. جب تک وہ مال کھاتا رہے گا حرام کھاتا رہے گا، اور جب تک اسے وہ حق نہیں ملے گا اس کو جو تکلیف پہنچتی رہے گی، گناہ پر گناہ ہوتا رہے گا. اور امانت داری اور دیانت داری کا معاملہ ایسا ہے، خیانت کا معاملہ ایسا ہے کہ شہادت کا خون بھی اس جرم کو دھو نہیں سکتا ہے. آدمی شہید ہو گیا لیکن وہ خون بھی خیانت کو دھو نہیں سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے دیکھا فلاں شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے. ایک صاحب بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، ان کو بھی قتل کیا گیا تھا. انہوں نے کہا فلاں بھی شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کلا واللہ، ہرگز نہیں. انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلہ، میں تو اسے آگ میں دیکھ رہا ہوں مال غنیمت کی ایک چادر کو خیانت کے ذریعے سے ہتھیا لینے کی وجہ سے. تو خیانت ہو گئی تو حضور فرما رہے ہیں بعد میں امکان ہے اس کا. اللہ کا حکم ہے کہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان کے لیے بھی استغفار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً استغفار فرمائی ہوگی اور ان کا وہ گناہ اللہ نے معاف کیا ہوگا انشاءاللہ. لیکن حضور نے کیا بات بیان فرمائی؟ آپ تو یہی بیان فرمائے کہ خیانت کے ذریعے سے اگر کوئی چیز ہو تو اس کو شہید تک نہیں فرمائے. تو حقوق کو ادا کریں. آدمی مر جاتا ہے، نسلیں مر جاتے ہیں، لیکن حق کبھی نہیں مرتا ہے. حق کبھی نہیں مرتا ہے، وہ حق کو ہمیں دینا پڑے گا. اور شادیوں کی جتنی رسمیں ہیں، جتنی بھی رسمیں ہیں، اور تمام رسمیں یا تو بےہودگی پر مکمل ہوتی ہیں یا فضول خرچی پر، یہی دو چیزیں ہوتی ہیں. ان تمام رسموں سے توبہ کر لیں. ہم جائیں علماء کے پاس اور ان سے کہیں کہ جناب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ سنت طریقہ کیا ہے، پھر اس کے مطابق شادی کریں. آپ لاکھوں کروڑوں اربوں کے مالک بنے، بہت مبارک، لیکن شادیاں ہمیشہ سادی کریں. اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑھ کر بابرکت نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم سے کم ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا صرف واعظ و نصیحت کی حد تک ہیں یا ہماری زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی لانے کے لیے؟ ہم اگر یہ طے کر لیں کہ ہم اللہ کی شریعت کی ایک ایک جز پر عمل کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. ہم خود طے کر لیں تو پھر انشاءاللہ شریعت کی بہار ہی بہار نظر آئے گی. ہم ظاہراً شریعت کو قائم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، حقیقت میں خدا کی شریعت ہمیں قائم کرے گی. خدا کا دین ہمیں قائم کرے گا، ہمیں اٹھائے گا، ہمیں بلندی عطا کرے گا. یہ ساری مجلسیں، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے جلسے ہیں، اس کے بعد میں جتنے جلسے ہوں گے، کسی بھی عنوان سے ہوں گے، اس کا لب لباب یہی ہے خدا کے دین کو، خدا کی شریعت کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو، آپ کے احادیث کو، آپ کی ہدایات کو
پھر حضرات صحابہ کرام قربانیوں کو ان کو یاد کیا جائے، یاد رکھا جائے اور اپنی زندگی میں اس کو اس طرح داخل کیا جائے ہم کسی اور کے محبوب بنے نہ بنے، خدا کے محبوب بن جائیں گے اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جائیں گے، اور ان کے محبوب بن گئے تو پھر سب کے محبوب بن جائیں گے۔ اسی حدیث پر ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، جو شخص اللہ کے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے گا، اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا اور اللہ اپنی مخلوق کو بھی اس سے ناراض کر دے گا، اور جو شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کبھی ضرورت پڑنے پر اللہ کی مخلوق کو ناراض کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوگا، بعد میں اپنی مخلوق کو بھی اس سے خوش کر دے گا۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ اللہ سب سے بڑھ کر حق رکھتا ہے کہ لوگ اسے راضی کریں، اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں کہ لوگ ان کو راضی کریں۔ اللہ کو راضی کرنا حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کرنا۔ اگر لوگ واقعی صاحب ایمان ہیں، یہ عظمت شریعت پر جو کے عنوان سے جو جلسہ ہے یہ اسی لیے ہے، اور اس کا فائدہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آدمی کیا چاہتا ہے؟ پرسکون زندگی چاہتا ہے، دنیا کے اندر عافیت چاہتا ہے، آخرت میں اونچے مقامات چاہتا ہے، اپنی اولاد کو صحیح راستے پر دیکھنا چاہتا ہے، اور کیا چاہتا ہے؟ آدمی ارب پتی کھرب پتی بن گیا، گھر کا سکون نہیں تو لعنت ہے اس دولت پر۔ تو اگر ہم اس طرح کا سکون چاہتے ہیں، خدا کی شریعت کے دائرے میں آ جائیں، اس کی عظمت کو دل میں بسائیں، اس کی محبت کو سر آنکھوں پر رکھیں اور اس کا سچا اتباع کریں، سچی پیروی کریں، چاہے ہمیں جتنی تکلیف ہو، وہ تکلیف 1000 دفعہ مبارک ہے جو اللہ کی شریعت کو قائم کرنے کی راہ میں ہمیں آ جائے۔ کہ جاڑوں کے زمانے میں سخت ترین جاڑا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا گوارا ہے، لیکن پھر ہم وضو کریں گے یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ اللہ خوش ہو رہا ہے، گناہ جھڑ رہے ہیں، اللہ کی محبت میں اور ترقی ہو رہی ہے، خدا کا قرب اور مل رہا ہے، چاہے جو بھی چیزیں ہوں، لیکن ہم اللہ کی شریعت کو بنیاد بنا کر آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہر طرف حسنات ہی حسنات ہوں گے، اور ہر طرح کی خرابیاں خود بخود دم توڑتی چلی جائیں گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کا صفایا کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے، اس مسجد کو اور اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دارالقضاء کے اس پورے شہر کو اللہ تعالیٰ قبولیت سے مالا مال فرمائے، یہاں کے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ فضل و کرم کا معاملہ فرمائے، ایک سچی زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، جو کمیاں ہیں ان کمیوں کا جائزہ لے کر ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایک اچھی زندگی بسر کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں وہ جذبہ ودیعت فرمائے، اور ایک صاف ستھری زندگی بسر کروا کر اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں حاضر فرمائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ اس مجمع کی مغفرت فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، سچی زندگی نصیب فرما، کتاب و سنت کی روشنی سے آراستہ فرما، ہر طرح کے اعلیٰ اخلاق سے ممتاز فرما، بہترین کردار نصیب فرما، تمام گناہوں سے محفوظ فرما، صاف ستھری زندگی عطا فرما، حلال اور طیب رزق نصیب فرما، آپس میں جوڑ نصیب فرما، باہم دینی بنیادوں پر محبت نصیب فرما، گھر والوں کی سچی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ذات سے بے پناہ محبت نصیب فرما، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرما، اپنے کلام سے بے پناہ اے اللہ وارفتگی اور شیف
شائستگی نصیب فرما، ہم تمام کو پاک و صاف زندگی نصیب فرما، ہماری اولاد کی سچی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، اس پورے شہر کو پروردگار عالم بلدۃ طیبہ بنا دے، اے اللہ تو اس کے لیے رب غفور بن جا، اے اللہ اس کے اطراف میں جتنے مقامات ہیں اللہ تمام مقامات پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمارے اس سفر کو مبارک فرما، ہمارے آنے جانے کو مدخل صدق مخرج صدق فرما، سچا آنا اور سچا جانا ہو، ان حضرات کے قیام کو اے اللہ قیام صدق فرما، اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، یہاں کی جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ذمہ داران ہیں سب کے ساتھ رحمتوں کا برکتوں کا سعادتوں کا معاملہ فرما، اور جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تمام کے ساتھ خیر کا عافیت کا رحمت کا اور برکت کا معاملہ فرما، اے اللہ جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما، بچوں کے معصوم بچپن کی حفاظت فرما، خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جتنے بڑے بوڑھے ہیں اللہ ان کے بڑھاپے پر رحم فرما، اے اللہ علماء کے علم کو قبول فرما کہ اس میں برکت عطا فرما، ان کو تیرے دین کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جانشین بنا دے، اے اللہ ایک صاف ستھری زندگی بسر کرنے اور اس کا ماحول سازگار کرنے کی اے اللہ ان تمام کو توفیق عطا فرما، اے اللہ اس بستی کو قبول فرما، اس شہر کو قبول فرما، اے اللہ یہاں کے بسنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم تمام کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما، ہر طرح کی دکھ رکاوٹیں دور فرما، اے اللہ جو لوگ کسی بھی طرح سے پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی کلفتوں کو کافور فرما، اے اللہ جو لوگ کسی مقدمے میں ناجائز طور پر پھنسے ہیں یا پھنسائے گئے ہیں اے اللہ ان سے خلاصی کی راہیں ان کے لیے آسان فرما، اے اللہ جتنی بن بیاں ہیں بچیاں ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر جوڑے نصیب فرما، اے اللہ جو مال و دولت کے لحاظ سے کمزور ہیں ان کو پروردگار عالم صاف ستھری کمائی نصیب فرما، اے اللہ جو علم سے محروم ہیں ان کو علم نافع سے مالا مال فرما، جو عمل سے دور ہیں ان کو سچا عمل نصیب فرما، جو دین سے دور ہیں اللہ ان کو سچا اور پکا دیندار بنا دے، اے اللہ جن کے پاس رہنے کے مکانات ہیں ان کو صاف ستھرے مکانات مہیا فرما، اے اللہ جو بھی اولاد ہیں ان کو صالح اور صاف ستھری اور سچی اولاد نصیب فرما، اے اللہ ہر ایک کی ہر ضرورت کو مکمل فرما اور ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما، اپنی شریعت کے لیے قبول فرما، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے لیے قبول فرما، قرآن کریم کی عظمت و محبت کے لیے قبول فرما اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات کے لیے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ جتنے بھی مرحومین ہیں مرحومات ہیں اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، جنت کی راہیں آسان فرما، جہنم سے نجات عطا فرما، اپنی مرضیات سے مالا مال فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔